السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک لڑکیوں کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ وہ لڑکی بہت پریشان ہوئی، بچیاں رونے لگ پڑتی ہیں اس طرح کی سچویشن میں۔ پلیز آپ پازیٹیولی اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور ایک پازیٹیو رسپانس کیجیے گا، کیونکہ یہ تمام ماؤں کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ دن پہلے میری جو بیٹی ہے نا چھوٹی، وہ بتانے لگی کہ اس نے بھی میرے ساتھ یہ بات ڈسکس کی، اور اس کی جو ٹیچر ہے اس نے بھی اس حوالے سے میرے ساتھ ڈسکشن کی۔ بیٹی چونکہ چھوٹی ہے، اس کو پیریڈز وغیرہ کا یہ جو مینسٹرل آپ کا سرکل ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے نالج نہیں تھا۔ وہ چھوٹی ہے، اس وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ بات ڈسکس کی، اور پھر اس کی ٹیچر نے بھی میرے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا۔ اس کی ٹیچر کے ساتھ میرے اچھے اور فرینڈلی تعلقات ہیں، اس لیے اس نے میرے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا کہ بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ بچیاں جو ہے نا، وہ ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، بالکل ان کو نالج ہی نہیں ہوتا، کس حوالے سے نالج نہیں ہوتا۔ بیٹی نے مجھے بتایا کہ ہماری اسکول میں نا اکثر بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم پیش آ رہی ہے، ماما پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک سے دم وہ اٹھتی ہیں نا تو ان کی شرٹ پیچھے سے بلڈ لگا ہوتا ہے، کافی سارا بلڈی ہوئی ہوتی ہے ان کی شرٹ۔ تو میں نے اس چیز کو تھوڑا سا میں خود حیران ہوئی کہ بھئی پیرنٹس اتنا کیسے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ماما یہ کیوں ہوتا ہے، اور پھر ٹیچر نے اس حوالے سے ہمیں پراپر لیکچر دیا، لیکن اس بچی کے ذہن میں کافی سارے سوالات تھے اور وہ ان کے جواب چاہتی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی تمام بہنوں کے ساتھ، اپنی جو بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، میں اس کے ساتھ ڈسکس کروں کہ یہ چیزیں اویئرنیس، ان چیزوں کی بچوں کو دیں اویئرنیس، بچیوں کو خاص طور پہ ان چیزوں کی اویئرنیس دیں کہ بیٹا اگر اس طرح کی کوئی پرابلم پیش آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو پھر بعد میں مجھے میری بیٹی نے بتایا کہ ماما پھر کیا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے نا وہ ٹیچرز کو بتاتی ہیں، اور پھر کیا جن بچوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ خود اس چیز میں ایک شرمندگی سی محسوس کرتی ہیں، اور جو بچیاں جن کو فرسٹ ٹائم یہ ایشو ہوا ہوتا ہے اور ان کو بالکل نالج نہیں ہوتا، ماؤں نے بالکل نہیں بتایا ہوتا، تو وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بیماری لگ گئی ہے، یا ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح سے یہ جو بلڈ ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ضرور بات کروں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان باتوں کی ضرورت ہے۔ شرمائیں نہیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ ہمیں وقت سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے کہ بیٹا یہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بچوں کو ایک کانفیڈنس میں لا کر، ایک اعتماد کی فضا برقرار کر کے آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ ایک نارمل سی چیز ہے، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچیاں جو ہے نا وہ ٹین ایج میں سے گزر رہی ہیں اور ان کو ابھی یہ پیریڈز کا سلسلہ ان کا سٹارٹ نہیں ہوا، تو آپ ان کو ضرور بتائیں، اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ بعض بچیاں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی اس حوالے سے مکمل گائیڈنس دی۔ میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ ایک نارمل سی بات ہے، نہ یہ کوئی بیماری ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے، نہ کچھ بھی۔ یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک عورتوں کے لیے ایک نظام مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سسٹم بھی درست ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے اس کے بیگ میں ایک پاؤچ اس کو تیار کر کے دیا، جس میں اس کی بیسک نیڈز، جو کہ اس کی پینٹی، اس کا جو پیڈ ہے، اس کے علاوہ ایک پیمپر، اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے ساتھ رکھی، ٹیشوز رکھے، اور کافی ساری چیزیں۔ اس حوالے سے میں آلریڈی بھی کافی ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں۔ تو اس لیے پلیز اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں، بعد میں شرمندگی سے بہتر ہے، کیونکہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا نالج نہیں ہوتا، اور وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور پھر بعض بچے تو مطلب زیادہ ریئیکشن شو کرتے ہیں، اور بعض بچوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہر پرابلم جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، یا اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ، یا کسی جو ہے نا وہ بڑے بندے کے ساتھ، اپنی ٹیچر کے ساتھ ڈسکس
ڈسکس کریں اور وہ پھر اس پرابلم کو خود ہی فیس کرتے رہتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی ایشو آ گیا ہے یا ہمیں کسی پرابلم سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے کھل ڈل کے بات کر سکیں اور آپ ان کو اتنا نالج دیں کہ اگر ان کو کسی بھی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو ایزیلی مطلب فیس کر سکیں اور اس کو اپنے سر پہ ہوا نہ بنا لیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا یا اب اس کا کیا حل نکلے گا. اپنی بیٹیوں کے ساتھ ماؤں کو چاہیے، میں ماؤں کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں نا بیٹیوں سے بڑی اٹیچ ہوتی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ ان کو کھل ڈل کے بات کرنی چاہیے. وہ آرام سے اوپنلی ہر بات کریں جب آپ سمجھیں کہ آپ کی بیٹی اس سچویشن سے گزرنے والی ہے، کیونکہ کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو بچیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں میں اب یہ سائیکل جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے والا ہے یا جلد ہی سٹارٹ ہو جائے گا. تو کبھی کبھی بچوں کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ کچھ کریمپس وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس چیز کا سائن ہوتے ہیں کہ اب بچوں کو جو ہے نا وہ یہ پیریڈز کا جو سرکل ہے وہ سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی کہوں گی، ایک ماں ہونے کے ناطے میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہنا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے کمفرٹیبل کریں، ان کو ریلیکس کریں کہ بیٹا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنی بیٹی کو پھر بار بار یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر عورت کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، ناٹ اے پرابلم، یہ ایک حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے. یہ کام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاتون کے لیے ضروری ہے یہ کام، اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو آپ کی کوئی کلاس فیلو اس سچویشن سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ اس کو بھی ریلیکس کریں، آپ اس کو بتائیں کہ اس میں پریشانی والی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کا ایک حصہ ہے. اور مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو نارمل کریں، اپنی بچیوں کو کمفرٹیبل کریں، ان کو پانی کی ایک بوٹل ضرور دیں ساتھ، کیونکہ اس میں اپنے باڈی کو جو ہے نا وہ ہائیڈریٹ رکھنا ہوتا ہے. ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے باڈی میں، وہ تو عام طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کا اس طرح کا یہ پیریڈز کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو تو اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے کمفرٹ کے حساب سے جو لباس ہے نا وہ پہنیں، کمفرٹیبل لباس استعمال کریں، کیونکہ جو آپ کی باڈی ہے اس وقت تھوڑا سا موڈ سوئنگز بھی چل رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، تھوڑا سا ٹینشن والا ماحول بھی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے لباس کو جو ہے نا وہ بہت ہی کمفرٹیبل رکھیں، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے اس حساب سے بہت ہی ایزی کمفرٹیبل سا لباس ہونا چاہیے. اور اس طرح کا اپنا جو لائف سٹائل ہے، مطلب یہ کہ آپ کا جو کھانے کا جو سٹرکچر ہے نا اس میں جو ہیلدی فوڈز ہیں نا وہ زیادہ انکلیوڈ کریں. اور آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کا ہر مہینے یہ سرکل آپ کا سائیکل چلنا اور اسے جو ہے نا وہ ہر لڑکی کو فیس کرنا. اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے ان میں ایک امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، جس وجہ سے بچے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو کمفرٹیبل ضرور کریں، ان کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں، کمفرٹیبل لباس ان کو پہنائیں، سنیکس ان کو ہیلدی کھلائیں کہ جن سے ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ بہتر ہو، مطلب پاور آئے اور بچہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل لو فیل نہ کرے. اس حوالے سے یہ چیزیں ماؤں کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے. اور پلیز اس ویڈیو کو پازیٹیولی لیجیے گا، کیونکہ یہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور چینل کا حصہ ضرور بنیں. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.